السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سجاد نظامی پڑھ. آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا, تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا, لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں, آج اتنی پیاری چیز, دنیا کے سب سے حسین و جمیل چیز, جملے, الفاظ, واقعہ میں اپنے نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے پورے کائنات کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں حاضر کر رہا ہوں. معجزے, جو کچھ معجزے ایسے ہیں جو لوگوں نے سنے ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسے جو صرف علماء ہی جانتے ہیں, زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. آج کچھ انشاءاللہ تعالی سرکار کے معجزے میں حاضر کرنے والا ہوں. اگر سرکار کے معجزے سننے پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور سننا شروع سے لے کے آخر تک. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے, میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ ایسے ہی واقعات کی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے. ویڈیو کو لائک کر دینا, اچھا لگے دعاؤں سے نواز دینا, تو میری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا زیادہ سے زیادہ. آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ آپ سب کو پتا ہے میرے چینل پہ فیک ویڈیوز نہیں, نیوز کی کوئی ویڈیوز نہیں, صرف اور صرف اللہ اور رسول, اللہ کا فرمان اور سرکار کی حدیث ہے میرے چینل پر زیادہ تر انشاءاللہ تعالی آپ کو سننے کو ملتی ہے. آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. سرکار کا معجزے. چھڑی روشن ہو جاتی ہے, یہ سرکار کا معجزہ کیا ہے سنیے. ناظرین اکرام, حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو صحابی حضرت اسید بن عقیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما اندھیری رات میں بہت دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے رہے. یہ دونوں بارگاہ رسالت سے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئے تو ایک کی چھڑی ناگہاں خود بخود روشن ہو گئی. اللہ اللہ. تو ایک شخص کی چھڑی جو ہے نا خود بخود روشن ہو جاتی ہے, اور وہ دونوں اس چھڑی کی روشنی میں چلتے رہے. جب کچھ دور چل کر دونوں کے گھروں کا راستہ الگ الگ ہو گیا تو دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہو گئی. اللہ اکبر, کیا بات ہے. جب کچھ دور چل کر دونوں کے گھروں کا راستہ الگ الگ جب ہو گیا نا تو دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہو گئی, اور دونوں اپنی اپنی چھڑیوں کی روشنی کے سہارے سخت اندھیرے رات میں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی. رات سخت اندھیری تھی اور آسمان پر گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی. بوقت روانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں درخت کی ایک شاخ عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا کہ تم بلا خوف و خطر اپنے گھر جاؤ, کہ تم بلا خوف و خطر اپنے گھر جاؤ. یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسی روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکیں گے. سبحان اللہ. میرے آقا کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. دو جہاں کے داتا ہیں اور ہاتھ خالی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بوقت روانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں درخت کی ایک شاخ عطا کی اور فرمایا کہ تم بلا خوف و خطر اپنے گھر جاؤ. یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسی روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکتے ہیں. اور جب تم گھر پہنچو گے تو ایک کالی چیز کو دیکھو گے, اس کو مار کر گھر سے نکال دینا. سرکار نے فرمایا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو ہی حضرت قتادہ کا شانہ نبوت سے نکلے وہ شاخ روشن ہو گئی. سبحان اللہ. اور وہ اس کی روشنی میں چل کر اپنے گھر پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک کالی چیز موجود ہے. آپ نے فرمان نبوت کے مطابق اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا معجزہ کتنا پیارا. جنگ بدر کے دن حضرت عکاشہ بن محزن رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک درخت کی ٹہنی دے کر فرمایا. آئے ہے کیا بات ہے. لکڑی یعنی تلوار ٹوٹ گئی حضرت عکاشہ بن محزن. کیا بات ہے. میرے آقا کی عظمت پہ دوستو قربان جاؤ. ایسے واقعات سننے کو ملے, خدا کی قسم میں تو پوری زندگی سنوں, زندگی پڑھوں یار.
سنو انشاءاللہ آپ دل تھام کر سنیے. اب سرکار نے درخت کی ٹہنی دے کر فرمایا کہ تم اس سے جنگ کرو. آئے ہے وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت نفیس اور بہترین تلوار بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے دی ٹہنی, جب دے رہے تو ٹہنی سرکار جیسی ٹہنی دی تو حضرت عکاشہ بن محمد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آتے ہی وہ لکڑی جو ہے, وہ ٹہنی جو ہے تلوار بن گئی. سبحان اللہ. اور وہ بھی بہت نفیس اور بہت خوبصورت تلوار بن گئی, جس سے وہ عمر بھر تمام لڑائیوں میں جنگ کرتے رہے, یہاں تک کہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ شہادت سے سرفراز ہوئے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی تلوار جنگ احد کے دن ٹوٹ گئی تھی. جو جنگ احد میں جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں حضرت جہش رضی اللہ عنہ کی تلوار جنگ احد کے دن ٹوٹی, تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ دے کر ارشاد فرمایا کہ تم اس سے لڑو. آئے سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آتے ہی ایک براق تلوار بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی اس تلوار کا نام ارجون تھا. یہ میرے نبی کا کتنا پیارا معجزہ دوستو, جی خوش ہو جاتا ہے میرے نبی کی شان سننے کے بعد. یہ خلفائے بنو العباس کے دور حکومت تک باقی رہی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ خلیفہ معتصم باللہ کے ایک امیر نے اس تلوار کو 22 دینار میں خریدا تھا, اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام اون تھا. یہ دونوں تلواریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی تصرفات کی یادگار تھی. سبحان اللہ. میرے آقا کے کتنے پیارے پیارے معجزے ہیں دوستو. مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 123 میں یہ سرکار کا معجزہ موجود ہے, آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. اب آگے انشاءاللہ ایک بہت ہی پیارا معجزہ سرکار کا میں حاضر کر رہا ہوں, اور دوستو ملاحظہ فرمائیں. مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا. مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا. کھجور کے تنے کا ایک ستون تھا, اسی سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ پڑھا کرتے تھے سرکار. جب ایک انصاری عورت نے ایک ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا. ناگہاں اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی. اے اللہ. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی. اللہ. یہ راویان حدیث کے مختلف ذوق کی بنا پر رونے کی مختلف تشبیہیں ہیں. راویوں کا مقصود یہ ہے کہ درد فراق سے بلبلا کر اور بے قرار ہو کر ستون زار زار رونے لگا. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ستون اس قدر زور زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ جوش گریا سے پھٹ جائے, اور اس رونے کی آواز کو مسجد نبوی کے تمام فصیلوں نے اپنے کانوں سے سنا. ستون کی گریہ و زاری کو سن کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگتا ہے. بالآخر جب آپ نے ستون کو اپنے سینے سے چپٹا لیا تو وہ ستون پا کر خاموش ہو گیا, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونا اس بنا پر تھا کہ پہلے خدا کا ذکر سنتا تھا, اب جو نہ سنا تو رونے لگا. یعنی کہ سرکار نے فرمایا یہ اس لیے رو رہا ہے کہ یہ ستون جو ہے پہلے خدا کا ذکر سنا کرتا تھا, اب سننے کو نہیں ملا کیونکہ سرکار اس پر کھڑے ہوئے تھے. اب اگر وہ سامنے رہتا, سرکار فرماتے اگر سامنے ہوتا تو وہ نہیں روتا, اس لیے رو رہا ہے کہ آج مجھے جو ہے خدا کا ذکر سننے کو نہیں ملا. بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 281 کی یہ حدیث پاک سرکار کا معجزہ. آگے بڑھتے ہیں. اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کو اپنے سینے سے لگا کر یہ فرمایا کہ اے ستون, اگر تو چاہے تو میں تجھ کو پھر اسی باغ میں میری یعنی کہ اسی باغ میں اسی جگہ پر پہنچا دوں تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے. اور اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھ کو باغ بہشت کا ایک درخت بنا دینے کے لیے خدا سے دعا کروں تاکہ جنت میں خدا کے اولیاء تیرا پھل کھاتے رہیں. یہ سن کر ستون نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا
کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا. ستون کا جواب یہ تھا ہے یعنی ایک لکڑی جواب دے رہی ہے, ایسا جواب دیا جو جتنے لوگ تھے نا سب نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ خدا کے اولیاء میرا پھل کھاتے رہیں اور مجھے حیات جاویدانی مل جائے. اے سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ستون میں نے تیری اس آرزو کو منظور کر لیا. پھر آپ نے سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو اس ستون نے دارالفنا کی زندگی کو ٹھکرا کر دارالبقا کی حیات کو اختیار کر لیا ہے. شفا شریف کی حدیث پاک. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ستون کو اپنے سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر میں ستون کو اپنے سینے سے نہ چپٹاتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا. اللہ اکبر. واضح رہے کہ گر یہ ستون کا یہ یعنی کہ واضح رہے کہ گریا ستون کا یہ معجزہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں 11 صحابیوں سے منقول ہے جس کے نام یہ ہیں. نمبر 1 جابر بن عبداللہ, نمبر 2 ابی ابن کعب, نمبر 3 انس بن مالک, نمبر 4 عبداللہ بن عمر, نمبر 5 عبداللہ بن عباس, نمبر 6 سہل بن سعد, نمبر 7 ابو سعید خدری, نمبر 8 بریدہ, نمبر 9 ام سلمہ, نمبر 10 مطلب بن ابی وداع, نمبر 11 عائشہ رضی اللہ عنہ. پھر دور صحابہ کے بعد بھی ہر زمانے میں راویوں کی ایک جماعت کثیرہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں. یہاں تک کہ علاقہ قاضی عیاض اور علامہ تاج الدین سبکی نے فرمایا کہ گریا ستون کی حدیث خبر متواتر ہے. سبحان اللہ. اس ستون کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ نے اس کو اپنے منبر کے نیچے دفن فرما دیا, اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ نے اس کو مسجد نبوی کی چھت میں لگا دیا. ان دونوں روایتوں میں شارحین حدیث نے اس طرح تفقید دی ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن فرما دیا, پھر اس خیال سے یہ کہ لوگوں کے قدموں سے پامال ہوگا لہذا اس کو زمین سے نکال کر چھت میں لگا دیا. اس طرح زمین میں دفن کرنے اور چھت میں لگانے کی دونوں روایتیں 2 وقتوں میں ہونے کے لحاظ سے دونوں درست ہیں. واللہ تعالی عالم. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تعمیر جدید کے لیے مسجد نبوی منہمد کی گئی اور یہ ستون چھت سے نکالا گیا تو اس کو مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقدس تبرک سمجھ کر اٹھا لیا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا, یہاں تک کہ یہ بالکل ہی کوہنا اور پرانا ہو کر چور چور ہو گیا تھا. اللہ. اس ستون کو دفن کرنے کے بارے میں عالمہ زرتال نے یہ نقطہ تحریر فرمایا کہ اگرچہ یہ خشک لکڑی کا ایک ستون تھا مگر یہ درجات و مراتب میں ایک مرد مومن کی مثل قرار دیا گیا کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں رویا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا برتاؤ یہ ایمان والوں کا ہی خاصہ ہے. واللہ تعالی عالم. شفا شریف جلد 1 صفحہ نمبر 200 کی یہ حدیث پاک, یہ سرکار کا معجزہ کیسا لگا دوستو؟ سرکار کی شان, میرے آقا کی عظمت پہ قربان دنیا کا ہر سنی مسلمان ضرور انشاءاللہ اگلے پہنچائیں, شیئر کریں. ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعائے خیر میں یاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.